زندگی عجیب ہے اور دنیا گول ہے، اسے پتہ تھا۔ زندگی عجیب ہے مگر اسے ابھی پتہ چلا کہ دنیا گول ہے۔ جب وہ دفتر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھی تب بھی سب وہی تھا، جب وہ گاڑی سے اتر کر مال گئی تب بھی سب ٹھیک تھا، مگر واپس آتے ہوئے راستے میں جب بارش ہو رہی تھی اور جب وہ فٹ پاتھ پر چھتری لیے کھڑا تھا تب اسے لگا جیسے دنیا گھوم رہی ہے، جیسے اس کی نظر چکرا رہی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ وہی تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران تھا، شاید اس کی نگاہ میں بھی دنیا گھوم رہی ہوگی، شاید وہ بھی یقین کرنے میں اسی مشکل کا شکار ہوگا، مگر شاید ایسا نہ تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے ہوٹل کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کونے والی میز پہ آ بیٹھی، سامنے کی طرف سے اس کی پشت تھی۔ وہ اسے دور سے دیکھتا ٹیبل تک آیا تھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مبینہ تم کیسی ہو؟ وہ تیز تیز چلنے کے سبب ہانپ رہا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم مجھے پہچان نہیں پائی، اب یہ مت کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مبینہ تم تو ویسی کی ویسی ہو۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا، بہت پرجوش، بہت خوش سا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جب یقین آ گیا کہ وہ وہی طاہر تھا تو خاموشی سے بیگ اٹھایا اور گاڑی کی چابیاں مٹھی میں بند کی، سیل فون پرس میں رکھا اور بغیر ایک لفظ کہے کھڑی ہو گئی۔ مبینہ پلیز رکو، مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم بہت عرصے بعد ملے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ پلیز مبینہ رک جاؤ، 2 منٹ، صرف 2 منٹ۔ اس کے قدم اس کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بار بار آیا، ہوٹل سے باہر پارکنگ تک آیا۔ مبینہ 1 منٹ، صرف پلیز 1 منٹ۔ وہ گھوم کر آئی، گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ اترے گاڑی سے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اب کون ہے؟ گاڑی سے اتریں ورنہ میں یہاں کسی گارڈ کو آواز دیتی ہوں۔ مبینہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم میری بات بھی نہیں سنو گی؟ پرانی دوستی کے ناطے، اس تعلق کے ناطے جو ہم میں کئی سال رہا۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ کیا آپ نے سنا نہیں یا سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک بار پھر سن لیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اب اتریں پلیز، ورنہ مجھے کسی کو بلانا پڑے گا۔ تم وہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ناچار اتر گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ دور کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ وہ دیکھتا رہا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پلیئر آن کیا۔ شام سے پہلے آنا، عالمگیر کی آواز گاڑی میں گونج رہی ہے۔ دھوپ ساری ڈھل رہی ہو، پھول سارے کھل رہے ہوں، موسم سارے لے کے آنا۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا رہی تھی۔ پھر وہی دن آئے ہیں، جانے کیا لے آئے ہیں۔ جیون میرا سارا تیرا، جینا تو ایک بہانہ ہے۔ اسے بار بار آنکھیں صاف کرنا پڑی تھی تاکہ اسکرین صاف نظر آئے۔ ایک تیرے آ جانے سے، مل رہے ہیں زمانے سے۔ جیون میرا سارا تیرا، دور اب کیا جانا، شام سے پہلے آنا۔ دھوپ ساری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر بند کر دیا۔ آنکھوں سے کتنے دنوں بعد پھر وہی سیلاب باہر آیا تھا جو وہ یاد نہیں کرنا چاہا۔ وہی سب کیوں یاد آنے لگا؟ گاڑی سے گھر تک، گھر سے بستر تک، اور رات تک وہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ کیا میری مشکلوں کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا؟ بخار میں کروٹیں بدل بدل کر وہ یہ سوال کس سے پوچھ رہی تھی؟ خود سے یا پھر خدا سے؟ ساری مشکلیں، سارے کڑے وقت اسے یاد تھے جب وہ 12 سال کی تھی اور اس کی ماں 2 جڑواں بچوں کو جنم دے کر مر گئی تھی۔ اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا ٹھیک طرح سے نہ علاج ہونا یا پھر کچھ اور؟ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں بچہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو ٹھیک غذا نہ ملی، وہ کمزور تھی، سوکھی لکڑی کی طرح۔ اور جب ڈاکٹر نے کہا بچہ کو بچا سکتے ہیں یا ماں کو، تو اس کے باپ نے بچے کو ترجیح دی اور اس نے ماں کو کھو دیا۔ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اس کے ساتھ تب پیش آیا تھا۔ وہ اس صدمے سے شاید بہت دیر بعد نکلتی اگر وہ خاتون نہ ہوتی جنہوں نے اس کی ماں کو بیٹی بنایا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ عورت اس کا حوصلہ بنی رہی، اسے سمجھاتی رہی، حوصلہ دیتی رہی۔ اس کے باپ نے سمجھا تھا عنقریب وہ دوسری شادی کر لے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ دوسرا حادثہ اس کے باپ کا ٹرک ایکسیڈنٹ جس میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ ماں کا جو بچا کچھا زیور تھا وہ باپ کے علاج پر چلا گیا۔ اس کا باپ کچھ بہتر ہو کر گھر آیا تھا، مگر معذوری اور محتاجی نے ساری امید توڑ دی۔ تب بھی وہ زندگی سے ہاری نہیں تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپاہج باپ کی خدمت اور 2 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال، اور ساتھ میں اس کی پڑھائی جسے کسی صورت وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ صرف 7ویں میں تھی، ابھی تو اسے بہت پڑھنا تھا، بہت آگے جانا تھا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ کبھی وہ لکھ رہی ہوتی اور وہ دونوں رونا شروع ہو جاتے، وہ پریشان ہو جاتی۔ ابا آفاق فیڈر نہیں پی رہا۔ ہیرا مسلسل روئے جا رہی ہے اور وہ اسے جھڑک دیتا۔
اپنی بیماری کا سارا غصہ اس پر نکال دیتا، سارا دن بڑبڑاتا رہتا اور چھوٹے بچوں کو برا بھلا کہتا رہتا جو کبھی اس کی خواہش تھی اب اس کے لیے عذاب اور بوجھ بن گئے تھے۔ پھر وہ بڑی اماں کی طرف دوڑ لگاتی، بڑی اماں آفاق فیڈر نہیں لے رہا، ہیرا روئے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ انہیں اس معصوم سی ماں پر رحم آ جاتا اور وہ آ کر اس کے ساتھ کچھ دیر بچوں کو سنبھالتی جب تک وہ کچھ اور بنا کر آتی۔ بڑی مشکل سے 2-3 سال روتے روتے گزرے۔ اب اسے یہ تسلی تھی کہ وہ دونوں بڑے ہو رہے ہیں، کچھ تو وہ آسانی سے گھر کا کام کر لے گی یا پڑھ لے گی۔ بورڈ کے امتحانات اس نے کس افراتفری میں دیے یہ صرف اسے پتا تھا۔ ابا کہتا تھا پڑھائی چھوڑ دے، مگر وہ کیسے چھوڑتی؟ اس کا بہت سا پڑھنا اس کی ماں کا خواب تھا، اگر وہ نہ پڑھتی تو اپنے بہن بھائیوں کو کیسے پڑھاتی؟ ایک دن وہ بھی آیا جب وہ دونوں آہستہ آہستہ چیزیں پکڑ کر چڑھنے لگے اور بات کرنے لگے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، دوڑ کر بڑی اماں کے پاس آ جاتی، آج آفاق نے یہ جملہ بولا، آج ہیرا نے یہ کہا۔ وہ تیز تیز دوڑتی ہے، وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ ابا کو کچھ بتاتی تو الٹا بیزاری سے دیکھنے کو ملتی۔ اسے یہی فکر تھی کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ساتھ خرچے بڑھ رہے ہیں، گو کہ اس نے سمجھداری کے ساتھ خرچے کا حساب رکھا ہوا تھا، اپنی ضرورتوں سے بچا بچا کر ان کے لیے رکھتی اور ان کی ضرورتیں پوری کرتی۔ ایک دن وہ بھی آیا جب وہ دونوں کے ہاتھ پکڑے اسکول لے جا رہی تھی، جب ان دونوں کے ہاتھ میں کتاب تھی اور اس کی خوشی کا تب بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ کتابوں کی بائنڈنگ کرتی تھی، بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی اور ان پیسوں سے وہ ان دونوں کے لیے رنگین کہانی کی کتابیں، کلر پینسل اور کورس کی کتابیں لیتی۔ وہ ساری چیزیں جو لینے کے لیے اس کا دل کرتا تھا وہ لے نہ پاتی تھی، وہ ساری چیزیں وہ ان کے لیے لے لیتی تھی۔ ویسے کپڑے جو اسے نہیں ملے تھے وہ ان کو دلاتی تھی۔ 5ویں کے بعد اس نے ان دونوں کو ایک درمیانے درجے کے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا تھا اور اپنی خواہشیں تو کیا ضرورتیں بھی مار کر وہ ان کا خرچہ پورا کرتی تھی۔ رات کو سوتے وقت وہ دونوں اس کے بازو پر لیٹ کر کہانی سنتے ہوئے سو جاتے تھے اور وہ دیر تک جاگتی رہتی اور اپنے ذہن میں سارے اخراجات، پیسے، ارادے اور خواب ترتیب دیتی رہتی۔ گنتی پھر الٹی ہو جاتی اور پھر سے نئے حساب کتاب میں جگ جاتی۔ اسے اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے بہت تھوڑی رقم رکھنی ہوتی، باقی اضافی اپنے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ تقدیر کے بنائے سیدھے راستے پر چلتی رہی، مگر آگے اس کے لیے مشکلات کا دور تھا۔ رنگین چکا چوند دنیا تھی، کالج کا دور اور لڑکیوں کے لیے حسین ترین تھا، مگر اس کے لیے ایک کڑا امتحان۔ زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا جب اس کی نسبت اس کے ماموزہ طاہر کے ساتھ طے ہوئی۔ کہنے کو ایک اور نئی بات، سوچنے کو ایک اور فکر، دیکھنے کو ایک اور خواب، جھیلنے کو ایک اور مصیبت اور لوگ۔